بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر الحدیث کے سلسلے میں معارف الحدیث کتاب الرقاق کی حدیث نمبر 25 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ حدیث نمبر 24 کے بعد عنوان مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا دنیا کی تحقیر اور مذمت۔ 3-4 صفحات کے بہت قیمتی ارشادات ہیں جن کا آخری اقتباس حدیث سے پہلے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ بھی ملحوظ رہے، یعنی 7 نکات بیان کیے، یہ 7واں آخری نقطہ ہے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ قرآن و حدیث میں جس دنیا کی مذمت کی گئی ہے، یعنی دنیا کی محبت کی مذمت کی گئی ہے، وہ آخرت کے مقابل والی دنیا ہے۔ اس لیے دنیا کے کاموں کی جو مشغولیت اور دنیا سے جو تمتع فکر آخرت کے تحت ہو اور آخرت کا راستہ اس سے کھوٹا نہ ہوتا ہو، وہ مذموم اور ممنوع نہیں ہے، بلکہ وہ تو جنت تک پہنچنے کا زینہ ہے۔ اس تمہیدی مضمون کو ذہن میں رکھ کر اب پڑھیے آگے درج ہونے والی اس سلسلہ کی حدیثیں۔ پہلی حدیث کا عنوان ہے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی حقیقت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ روایت ہے مستور بن شداد سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں بس ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کر آئی ہے۔ اس حدیث کو معارف الحدیث نے صحیح مسلم کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ تشریح میں فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی بے حقیقت اور بے حیثیت ہے جتنا کہ دریا کے مقابلہ میں انگلی پر لگا ہوا پانی۔ اور دراصل یہ مثال بھی صرف سمجھانے کے لیے دی گئی ہے، ورنہ فی الحقیقت دنیا کو آخرت کے مقابلہ میں یہ نسبت بھی نہیں ہے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب محدود اور متناہی ہے، اور آخرت لامحدود اور لامتناہی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور ریاضی کا مسلم مسئلہ ہے کہ محدود و متناہی اور لامحدود و غیر متناہی کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ جب حقیقت یہ ہے تو وہ شخص بڑا ہی محروم اور بہت ہی گھاٹے میں رہنے والا ہے، جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تو خوب جد و جہد کرتا ہے مگر آخرت کی تیاری کی طرف بے فکر اور بے پرواہ ہے۔ معارف الحدیث کی تشریح تو یہاں مکمل ہوئی، یہاں بھی چند الفاظ عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن حکیم میں بار بار دنیا کو ترجیح دینے والوں کو ثمناً قلیلا حاصل کرنے والا بتایا، جس کے لفظی معنی تو ہیں تھوڑی قیمت، لیکن حقیقت میں اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھا جائے تو وہ اسی کانٹیکسٹ میں الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ جو آخرت کو نظر انداز کر کے دنیا کو اپنی ترجیح بناتے ہیں، دنیا کی مشغولیت ہی ان کی فکر اور ان کی جد و جہد کا مرکز ہوتی ہے، تو گویا وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اسے حاصل کر لیں
تو آخرت کے مقابلے میں وہ ثمن قلیل یعنی حقیر قیمت ہے۔ اور اسی بات کو سورہ زخرف میں جہاں ارشاد یہ فرمایا کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو ہم کفر کرنے والوں کے گھروں کو، سیڑھیوں کو، مسندوں کو، دروازوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے۔ اور اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ سب بھی ثمناً قلیل ہی ہوتا، یعنی یہ سارا کچھ سونے کا مل جانے کے باوجود آخرت کے مقابلے میں حقیر قیمت ہوتی۔ باقی رہی وہ بات جو مولانا نے حدیث نقل کرنے سے پہلے ارشاد فرمائی کہ ظاہر ہے دنیا اللہ تعالیٰ نے دی ہی اسی لیے ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ وہ پرکھے کہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو دنیا کی نعمتیں، دنیا کا مال و متاع اللہ کی توفیق سے اللہ کی رضا اور جنت کے درجات کی بلندی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے، یہی تو مطلوب و مقصود ہے۔ اور اگر یہ دنیا کی دولت ناپسندیدہ ہوتی تو عثمان بن عفان عثمان غنی نہ ہوتے، یعنی انہوں نے اپنی تمام کی تمام دولت کو دین کی ترویج میں، دین کی خدمت میں صرف کر دیا۔ تو وہ دنیا جو آخرت کے حصول کا ذریعہ بنے وہ تو مطلوب ہے، وہ اللہ ہر کسی کو عطا فرمائے۔ اور وہ دنیا جس کی محبت آخرت سے انسان کو غافل کر دے، لاپرواہ کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے اور ہر اہل ایمان کو اس سے محفوظ فرمائے۔ رمضان المبارک کی نسبت سے ہم نے یہ سلسلہ توفیق ربانی سے شروع کیا تھا، غالباً یہ 5 یا 6 رمضان سے شروع ہوا، تو 25 احادیث تک ہم پہنچے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو منظور ہوا تو انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے بعد اس سلسلے کو ہم اسی طرح، چونکہ قرآن حکیم کے فہم کے ساتھ ساتھ جو حکمت نبوی ہے علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم، وہ اس کو نور علی نور کر دیتی ہے، دو آتشہ کر دیتی ہے۔ اس لیے اس سلسلے کو ہم توفیق ربانی سے جاری رکھیں گے۔ رب ذوالجلال رمضان المبارک کے دوران اپنی خاص شان کے مطابق جو رمضان کے خاص قاعدے ہیں عطا کرنے کے، ہماری اس صحیح کو، سننے والوں کی صحیح کو اور تمام اہل ایمان کے اعمال خیر کو قبول فرمائیں اور اپنی رحمتوں سے نوازیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہمیں محفوظ فرمائے جس میں آپ نے بد دعا فرمائی ہے کہ جس شخص کو رمضان ملے، اصل میں بد دعا تو وہ تھی حضرت جبریل امین کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین فرمائی ہے۔ جب آپ کی زبان اس میں شامل ہو گئی تو گویا آپ کی منشا اس میں شامل ہو گئی کہ وہ شخص ہلاک ہو جسے رمضان ملا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کا ذریعہ بنا دے، اور رمضان کی بعد کی زندگی ہمارے رمضان سے پہلے والی زندگی سے بہتر ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔